السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 27 اکتوبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہر نیکی اور ہر بھلائی صدقہ ہے۔ الحمد للہ الذی امر عبادہ بعمل الصالحات وكتب لهم بها اجر الصدقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ صدقات و خیرات کا تعلق صرف مال سے نہیں، یعنی صدقہ فقط مال خرچ کرنے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اعمال و اقوال ایسے ہیں جو صدقات کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے انجام دینے سے بندے کو صدقہ کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی ایک صدقہ ہے۔ چنانچہ مومن نماز با جماعت کے لیے مسجد جاتا ہے اور نماز کے لیے چند قدم چلتا ہے، اس طرح وہ صدقہ کرنے والوں کے درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جتنے قدم تم چلتے ہو، ہر قدم صدقہ ہے۔ اسی طرح بندہ جب ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے اور ہر وقت باقیات صالحات میں مشغول رہتا ہے تو اس بندہ کے لیے کثیر صدقے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ الباقیات الصالحات یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ۔ بلا شبہ ہر سبحان اللہ میں یعنی اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرنے میں صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر میں یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ میں یعنی اللہ کی حمد و تعریف کرنے میں صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ میں یعنی اللہ کی توحید بیان کرنے میں صدقہ ہے۔ یقیناً ہر بھلی بات اور ہر اچھے کلمے سے آدمی کو صدقہ کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر پاکیزہ کلمہ اور ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اپنے مومن بھائی سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور اس سے مسکرا کر ملتا ہے تو رب کریم اس کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے اور اس پر صدقہ کا اجر عطا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا اور اس سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ اور نیکی کا اہتمام کرنے والوں، ایک بڑی نیکی اور ایک عظیم الشان کام جس پر بندے کو صدقہ کا اجر حاصل ہوتا ہے، وہ ہے زندگی کے معاملات انجام دینے اور ضروریات پوری کرنے میں دوسروں کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ان کاموں میں ان کی اعانت کرنا جن کو وہ خود کرنے سے عاجز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ، اور آدمی کا اپنے بھائی کی اعانت کرنا صدقہ ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بندہ بھی صدقہ کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے
ضرورت مندوں کی امداد اور غمخواری کرتا ہے، کرب و تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف دور کرتا ہے اور بے بس محتاجوں کی اعانت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، یعنی اگر کوئی بندہ مالی صدقہ دینے پر قادر نہ ہو تو وہ کسی پریشان حال ضرورت مند کا کام کر کے اس کی مدد ہی کر دے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے اور بکثرت صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باغات والی جنتوں میں ہم کو بلند درجات سے نواز دے، نیز ہم کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مومن بھائیوں، دوسروں کی راحت و سلامتی کی فکر کرنا اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا رب کریم کی رضامندی کا سبب ہے، نیز اس میں ماحولیات کا تحفظ ہے اور ہمارے لیے صدقات کے ثواب کی کثرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر ہر روز مختلف صدقات لازم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند قسمیں بیان فرمائیں اور آخر میں فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام صدقات کے بدلے 2 رکعتیں جو بندہ چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ بس ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں سبقت کریں، صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے خالق جل جلالہ کا قرب حاصل کریں، اپنے پاس پڑوس والوں کی راحت و منفعت کا ذریعہ بنیں اور اپنے قول و عمل سے لوگوں کو راحت و مسرت پہنچائیں۔ یقیناً ان تمام امور سے باہمی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ہم کو اجر جزیل اور ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والے اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔